ملک بھر میں میلاد النبی ہفتہ وحدت و اخوت کی مناسبت سے محافل میلاد کا انعقاد، شہر شہر کریا کریا میلاد کے جلوس اور محافل کا انعقاد، شمع رسالت کے پروانوں کی بھرپور شرکت، فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کی مذمت۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کے عید میلاد النبی کے جلوسوں میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی وحدت و اخوت کمیٹیوں نے بھرپور شرکت کی۔ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس اتحاد و یگانگت کی خوشبو سے مہکتے رہے۔ تمام مسالک نے گستاخانہ خاکوں کے خلاف آواز بلند کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ناموس مصطفیٰ کے لیے شیعہ سنی برادران ہم آواز ہیں اور شان رسالت کے لیے امت مسلمہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ جلوسوں کے راستوں میں ٹی این ایف جے کی ذیلی تنظیموں، مذہبی ماتمی تنظیموں، بانیان مجالس کی جانب سے استقبالیہ سٹیج لگائے گئے، سبیلوں کا اہتمام کیا گیا۔ شیعہ ذاکرین و واعظین میلاد مصطفیٰ کے سٹیجوں کو عشق رسالت کی نعتوں اور خطبات سے گرماتے رہے۔ اہل سنت رہنماؤں نے اپنے خطابات میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی جانب سے ہفتہ وحدت و اخوت کے اعلان اور مکتب تشیع کی جانب سے اتحاد و یگانگت کے مظاہرے کو زبردست انداز میں سراہا۔ راولپنڈی میں جامع مسجد حنفیہ کے سامنے مرکزی جلوس میلاد النبی کے افتتاح کے موقع پر مرکزی کنوینر ہفتہ وحدت و اخوت کمیٹی شوکت جعفری، صوبائی ناظم الامور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ محسن حمدانی، آغا سید محمد مرتضیٰ موسوی، آغا سید علی روح العباس موسوی ایڈوکیٹ، ریجنل صدر علامہ زاہد عباس کاظمی، علامہ شہزاد سندی، علامہ وقار نقوی، ضلعی کنوینر شفقت ترابی، سٹی کنوینر انصار کاظمی، شہاب مہدی، سید بو علی مہدی نے مرکزی جلوس میلاد النبی کی افتتاحی تقریب میں ٹی این ایف جے کی نمائندگی کی۔ اس موقع پر پیر نقیب الرحمان، پیر سرکار جی آف گلشن آباد، ڈویژنل سنی خطیب حافظ اقبال رضوی اور شیخ طارق مسعود، ندیم شیخ اور دیگر رہنماؤں نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے رہنماؤں کا بھرپور خیر مقدم کیا۔ مرکزی سیرت کمیٹی، لبیک یا رسول اللہ میلاد سٹیج چوک بنی، آواز خلق آرگنائزیشن، تنویر شرازی میلاد سٹیج سید پوری گیٹ میں ہزاروں عاشقان مصطفیٰ سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ٹی این ایف جے علامہ قمر حیدر زیدی نے کہا کہ مغربی جریدوں میں شائع ہونے والے گستاخانہ خاکے عالمی امن کے خلاف بہت بڑی سازش اور انسانیت کی توہین ہے، جس کے خلاف تمام امن پسند قوتوں کو متحد ہونا ہوگا۔ مغربی طاقتیں فخر انسانیت، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے شائع کر کے شیطانی ایجنڈا پورا کرنا چاہتی ہیں۔ عالم اسلام کو فرانسیسی صدر اور دیگر عالمی اداروں کے رد عمل سے سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام اور مسلمانوں کا کوئی دوست نہیں، لہٰذا انہیں ناموس مصطفیٰ کے لیے ایک ہونا ہوگا اور شاطمانہ حرکات کے خلاف مشترکہ لائے عمل اختیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عزاداری کے جلوسوں کی طرح میلاد کے جلوسوں میں بھی شیعہ سنی بھائیوں کے اتحاد کے مظاہرے سے دشمن کے عزائم ناکام ہو کر رہ گئے ہیں، آئندہ بھی اسی جذبے پر گامزن رہیں گے۔ علامہ محسن علی حمدانی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میلاد مصطفیٰ اور عزاداری امت مسلمہ کی وحدت و یگانگت کے عملی مظاہرے ہیں۔ حضور پاک نے محض مسجد نبوی کی چار دیواری میں محدود ہو کر تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام نہیں دیا، بلکہ طائف کے بازاروں اور شاہراہوں پر دین خداوندی کا ابلاغ فرمایا اور اپنے دونوں کاندھوں پر پیارے نواسوں حسنین کریمین کو سوار کر کے پہلی اسلامی ریاست مدینہ پاک میں جلوس نکالنے کی بنیاد رکھی، جس کی تاثیر میں دنیا بھر میں میلاد النبی اور عزاداری حسین کے جلوس برآمد ہوتے ہیں، جو آمریت و یزیدیت کے خلاف مظلومیت کا ابدی اور سرمدی احتجاج ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شوکت عباس جعفری نے کہا کہ نبی کریم، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اہل بیت اطہار، پاکیزہ صحابہ کبار کی شان میں گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ مری روڈ کمیٹی چوک، اقبال روڈ، فوارہ چوک اور راجہ بازار میں مختلف میلاد کمیٹیوں کے سٹیج پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ دوران مرکزی جلوس تمام راستے ذاکر غلام فرید جعفر، اظہار جعفری اور برادران کی نعتوں نے سما باندھ دیا اور ہر سو لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ ٹی این ایف جے کی وحدت و اخوت کمیٹی کی نعت خوانی کمیٹی کی قیادت سید عابد حسین شاہ، سید سمر الحسن نقوی، سید مسیب کاظمی، سائیں عنایت حسین، جون علی مشہدی، کنوینر شفقت ترابی، تبیان عباس زیدی، جابر نقوی، عاصم جعفری، سید فروخ کاظمی اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ ایم ایف پی اور ابراہیم اسکاؤٹس اوپن گروپ کے رضاکار سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے میلاد النبی کے جلوسوں میں ہراول دستے کے طور پر آگے چلتے رہے۔ اسلام آباد میں مرکزی میلاد النبی کمیٹی کے زیر اہتمام منعقدہ خاتم النبیین کانفرنس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع اسلام آباد کے مرکزی وفد نے جلوس میلاد النبی کی شکل میں بھرپور طریقے سے شرکت کی، جس کی قیادت علامہ سید تصور حسین نقوی، ذوالفقار علی راجہ، سید نزاکت حسین شاہ، سید فرحت عباس نقوی، سید جی ایم شاہ کے علاوہ دیگر ضلعی عہدیداران نے کی۔
دینا سے نمائندہ ولسر نیوز مستجاب نقوی کے مطابق ٹی این ایف جے تحصیل دینا کے زیر اہتمام ہڈالہ سیدہ عزاخانہ مست محمد میں جشن کا انعقاد کیا گیا، جس سے سید اخلاق حسین نقوی، جنرل سیکرٹری ٹی این ایف جے ضلع جہلم سید محمد علی، ادیب مرتضیٰ، سید علی عابد، زرغام عباس، ابو الحسن نقوی، محمد تقی، شبیر نقوی، محمد مہدی، علی اصغر، علی ہادی، جری عباس، نالین عباس، حرمیدی، سبتین نقوی، عطرت امیر نے ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ جشن کے اختتام پر ایام اعضاء میں ٹی این ایف جے کے تمام شعبہ جات کے کارکنان کو اعلیٰ کارکردگی پر شیلڈ سے نوازا گیا۔ گلزمان جعفری ولسر نیوز رپورٹر ضلع کمبر شہداد کوٹ کے مطابق مختار آرگنائزیشن اور مختار فورس کے زیر اہتمام ہفتہ وحدت و اخوت کے حوالے سے امام بارگاہ دربار ابو الفضل عباس اسٹیشن روڈ میں جشن منعقد کیا گیا، جس سے سردار علی میرجت، وسیم عباس، عبد المنان، طفیل بلوچ، عاشق شاہ، اسد علی شیخ اور دیگر نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں محافل میلاد کا سلسلہ 18 ربیع الاول تک جاری رہے گا۔ دری اسنا ولسر نیوز کے ہیڈ کوارٹر میں آمدہ اطلاعات کے مطابق کوئٹہ میں محمد ہادی عسکری، کراچی میں سید بدر علی ترمذی، خیرپور میں علامہ اصغر علی نقوی، حیدرآباد میں ڈاکٹر عنایت علی شاہ، ملتان میں انجینئر قمر حسنین نقوی، ڈیرہ غازی خان میں سید ظفر عباس نقوی، پشاور میں آغا عباس علی کیانی، کوہاٹ میں سید غضنفر علی شاہ، امتیاز بنگش و مختار بنگش، گجرات میں چودھری اکرم طاہر، سیالکوٹ میں چودھری ایوب اوپل اور چودھری احسان دیال، جہلم میں شیخ اسرار قریشی، چکوال میں سید زین العباس موسوی، گجرانوالا میں سید فرمان علی شاہ، ڈاکٹر رفاقت شمسی، علامہ اظہر حیدری کی قیادت میں وحدت و اخوت کمیٹیوں نے میلاد کے جلوسوں میں شرکت کی۔ نمائندہ ولسر نیوز جڑانوالا سید حسنین رضا نقوی کے مطابق مرکزی امام بارگاہ قصر بطول کی انتظامیہ نے عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس کا استقبال کیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔